بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں اس کے قدم چومیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہر ایک کامیابی کا خواہاں نظر آتا ہے۔ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو اس کی ناکامی پر خوشی ہوئی ہو، یا آج تک کسی نے ناکامی کی تمنا کی ہو۔ دوستو، بچہ اپنے دائرۂ کار میں کامیابی چاہتا ہے اور بڑا اپنے دائرۂ کار میں۔ ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسکول یا مدرسے کے سالانہ امتحانات میں وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے۔ کاروباری اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، ملازم اپنے ملازمت میں۔ الغرض ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ تو دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے محنت شرط رکھی ہے، لیکن آپ کی محنت بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوگی جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد اور نصرت مانگتے رہیں، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ محنت کے باوجود انسان کا اس کی منزل اور مراد حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صرف محنت پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہر کام میں کامیابی کی چابی ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مؤثر اور لاجواب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر اس کے کرشمہ دیکھیں۔ دوستو، یہ وظیفہ قرآن پاک کی کن صورتوں کا ہے اور اس کو آپ نے کب اور کیسے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل کے بارے میں چند احادیث نبویہ بتا دیتے ہیں، تاکہ آپ کو اس سورت کی برکات اور فضائل کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ اس سورت کے فضائل اس قدر ہے جو کہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتے، البتہ چند احادیث نبویہ پیش خدمت ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، بروایت سنن نسائی۔ اس سورت کو ایسا نور فرمایا گیا ہے کہ جس کی برکت سے فرمایا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا وہ عطا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے جس کی برکات سے آج ہم لوگ ناواقف ہیں۔ اسی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حافظ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اس کے مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ دوستو، جس سورت کو ام القرآن کا لقب ملے تو اس سورت کی برکت و فضیلت میں کیا تردد باقی رہ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس کو تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنا انعام اور احسان فرماتا ہے۔ یہ سورت بھی اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے
ایسا بڑا انعام ہے کہ جس کی برکات کو دیکھ کر شیطان بھی رونے پیٹنے پر مجبور ہوا۔ دوستو، یہ تھی کچھ برکات قرآن پاک کی اس پیاری سی سورت کی جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی اس صفات کی وجہ سے اور بھی کئی نام ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ قرآن پاک کی کن صورتوں کا ہے اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور یاد رہے کہ اس وظیفے کو کامیابی کی چابی کہا گیا ہے، اس لیے اس وظیفے کا طریقہ کار غور سے سنیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے سونے سے پہلے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب سونے کے لیے لیٹیں تو باوضو ہو کر لیٹیں۔ اگر بغیر وضو کے یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے اثرات میں کمی کا خدشہ ہوگا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 4 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور اس کے بعد 8 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کام یا حاجت میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے ہی سو جائیں۔ یاد رہے کہ جب تک آپ سو نہیں جاتے آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنا ہے۔ وظیفہ ختم کرنے اور سونے کے درمیان جتنا بھی وقت ہوگا اس میں آپ نے حاضر قلبی کے ساتھ دعا میں مشغول رہنا ہے۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کی کامیابی مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد اور استعانت کی دعا کریں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آیت میں اس کا اقرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کی عطا پر بھی استدلال ہو، جس کا ذکر سورہ کوثر میں ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمائی، جس کو کوثر کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور مانگتے مانگتے سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا، آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کیا جائے اور دعا بھی پورے وثوق سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی استفطار کی جائے۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کثیر آپ کو عطا کر دی، اور اسلام، قرآن، نبوت اور دنیا و آخرت میں تعریف اور تحسین اور ثنا خیرات کثیرہ ہیں، اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہیں، بروایت صحیح البخاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر مانگتے رہیں، اور اس وظیفے کو خود بھی معمول بنا لیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔